لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا کوئی کسی کا میں تو بس تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا صلی اللہ بروزے حشر میرے اس یقین کی لاج رکھ لینا تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے نعرہ لگایا، تیل میں گرا دیے گئے، تیسرے کو ڈالنے لگے تھے. اس بادشاہ کا ایک وزیر آگے بڑھا اور آگے بڑھ کے کہا بادشاہ یہ عرب ہے، یہ تینوں بھائیوں میں یہ جو چھوٹا ہے سب سے زیادہ خوبصورت ہے، جوان ہے، بہادر بھی ہے، اور یہ عرب لوگ عورتوں پر بڑی جلدی فریفتہ ہو جاتے ہیں، مائل ہو جاتے ہیں. پورے اس علاقے میں میری بیٹی سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت، کوئی لڑکی نہیں ہے، تو میں تجھ سے کہتا ہوں اس کو چھوڑ دو اور مجھے کچھ ٹائم دے دو، میں اپنی لڑکی اس پہ چھوڑوں گا، وہ اس کو عیسائی بنا لے گی. سن رہے ہو؟ سن رہے ہو؟ ڈرامے دیکھنے والوں، فلمیں دیکھنے والوں، غیروں کی آپ لوگ کیا سمجھتے ہو یہ سازشیں نہیں ہیں؟ آپ کے اندر سے غیرت کو کس طرح ختم کرنا ہے. اپنی لڑکیوں کو وہ کم لباس میں چھوڑتے ہیں، کیا کیا دکھاتے ہیں آپ کو کہ آپ کے اندر سے غیرت نکال دی جائے. کیا نکال دی جائے؟ سر کو نہیں ڈھانکنا، کپڑے ایسے پہننے جن سے بدن نظر آئے، عریانیت فحاشی، بل بورڈ بنائیں بڑے بڑے آدھے کپڑوں میں. تو کیا سمجھتے ہو یہ چیزیں بیچنے کے لیے یا آپ کو بغیرت بنانے کے لیے؟ اس نے کہا میری لڑکی سب سے زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کو اس پہ چھوڑوں گا، وہ مہینے بھر میں اس کو عیسائی. اب آپ سمجھ لو کہ کس کس طرح مسلمانوں پہ کیا کیا کام ہوتے ہیں. یہ جو ان کے اسکول کھلے ہوئے ہیں، یہ جو ان کے نصاب ہے، یہ ان کی جتنی چیزیں آ رہی ہیں، ایپس آ رہی ہیں، آپ کے ٹیلی فون میں انسٹال کرتے ہوئے گھبراتے نہیں ہو ہیں؟ دنیا کا کوئی آدمی کہے کہ میری شرطیں ہیں تو وہ تو کہتے ہیں سوچ کے بتاؤں گا، وہاں فوراً ایکسیپٹ کرتے ہو کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. یہ نہیں پتا کہ آپ نے اپنے آپ کو کہاں دھکیل دیا. بادشاہ نے اس کے کہنے پر اس چھوٹے کو چھوڑ دیا، وہ اس کو لے کر اپنے گھر آ گیا. کہاں آیا؟ بیٹی کو جا کے ساری بات بتائی. بیٹی نے کہا بابا فکر ہی نہ کر، باپ بات کر رہا ہے بیٹی سے. کون؟ غیرت ہے کوئی چیز؟ پوچھ رہا ہوں. آج آپ بھی اپنی بیٹی بہو بہن کے ساتھ بیٹھ کے جب ناچ دیکھتے ہو غیرت ہوتی ہے؟ پوچھ رہا ہوں، مرنا ہے یا نہیں؟ کیا جواب دو گے؟ کبھی سوچا؟ بیٹی کو بتایا، بیٹی نے کہا بس فکر ہی نہ کرو. اس بیٹی نے جناب اس لڑکے پر ڈورے ڈالنا، یہی کہتے ہو آج کل کی زبان میں، کیا کہتے ہو ہیں؟ ڈورے ڈالنا، اس کو بہکانا، کبھی جناب کیا کر رہی ہے، کبھی کیا کر رہی ہے.
وہ لڑکا آنکھ اٹھا کر دیکھتا جس نے نبی کے جلوے دیکھے ہوں، پھر اس کی آنکھوں میں کوئی ایسی چیز جگہ پا سکتی؟ وہ محنت کر رہی ہے، دن بھی کر رہی ہے، رات کر رہی ہے، باپ نے خود اجازت دی ہوئی ہے، بس ڈر ہوتا ہے تو ماں باپ کا ہی ہوتا ہے نا، باپ نے تو خود چھوڑا ہوا ہے، گھر میں رکھا ہوا ہے کہ کر جو کرنا ہے۔ لڑکی نے کیا کیا نہیں کیا ہوگا، کون سا جتن نہیں کیا ہوگا۔ مہینہ گزر گیا، لڑکے نے اس کو دیکھا بھی۔ اتنے پکے کردار کا بھی کوئی ہوتا ہے؟ ایسے بھی ہیں دنیا میں؟ میں وہ ہوں کہ دوسرے میری ایک جھلک دیکھنا چاہتے ہیں، میں مسکرا لوں تو ان کو تو زندگی مل جائے، میں اس کے لیے کیا کچھ کر رہی ہوں، یہ مجھے دیکھتا حیران ہو گئی۔ باپ سے کہنے لگی ٹائم تو پورا ہو گیا ہے، مگر میں جو محنت کرنا چاہتی تھی کر نہیں سکی۔ اصل میں اسی شہر میں اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے 2 بھائی تیل میں ڈالے گئے، جل گئے، تو اس کے ذہن پر صدمہ ہے، ہمیں کسی ہل اسٹیشن پر، پہاڑی پر فضا مقام پر بھیجو، ذرا وہاں ہوا ہوگی، کھلا ماحول ہوگا تو یہ قابو آ جائے گا۔ وہ وزیر گیا، بادشاہ سے کچھ دنوں کی اور مہلت مانگ لی، بیٹی کو بھیج رہا ہے گھر سے دور، جا، کس لیے کہ اس لڑکے کو کیا بنانا ہے، کیا بنانا ہے۔ اب آپ دیکھیں کیسے کیسے حملے ہوتے ہیں۔ وہ لے کے اس کو چلی گئی، وہاں پر انہوں نے جو بھی مکان لینا تھا وہاں رہے۔ یہ لڑکا اسی طرح یا تو نماز پڑھتا رہتا ہے یا قرآن پڑھتا رہتا ہے، اس کی طرف دیکھتا بھی۔ ٹائم زیادہ نہیں لے سکتا۔ ایک رات لڑکی نے کہا میں ہار گئی، تو جیت گیا، میں ہار گئی، تو نے مجھے فتح کر لیا، میں تجھے فتح کر سکی۔ میں وہ دین قبول کرنا چاہتی ہوں جو ایسا کردار دیتا ہے۔ مجھے کلمہ پڑھا، لڑکا بڑا خوش ہوا، اس نے فوراً کلمہ پڑھایا۔ اب یہ کہنے لگی کہ میں ہو گئی ہوں مسلمان، اب ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے کیونکہ ہم نے ایمان بھی بچانا ہے اور جان بھی بچانی ہے۔ رات کے وقت گھوڑے لیے اور دونوں چلے، سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اچانک راستے میں رات کے اندھیرے میں ان کو گھوڑوں کی آواز آئی جیسے کوئی لشکر آ رہا ہے۔ لڑکی گھبرا گئی، لڑکے نے کہا میں مسلمان ہوں، تیری عزت پر کوئی حرف نہیں آنے دوں گا، تجھے کوئی تکلیف؟ آج مسلمان کے پاس عورت محفوظ ہے؟ سوچئے گا ذرا۔ پہلے کافر کی لڑکی بھی مسلمان کے گھر آ جاتی تھی، کہتی تھی مجھے کوئی خطرہ نہیں، آج اپنی بہن بیٹیاں محفوظ نہیں۔ لڑکے نے کہا گھبرا نہیں، تجھ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا جب تک میں زندہ ہوں۔ وہ وہیں رک گئے، بھاگنے کی بجائے ادھر وہ جو لشکر آواز آ رہی تھی وہ قریب آتی گئی، اور قریب اور قریب اور قریب۔ جب وہ قریب آ گئے، لڑکے نے کیا دیکھا؟ آنے والے اس کے وہی دونوں بھائی جن کو تیل میں ڈال دیا گیا تھا۔ ان کے ساتھ اور بھی لوگ تھے، نورانی لباس میں، چمکتے لباس میں۔ بھائی میری آنکھوں کے سامنے تمہیں تیل میں ڈالا گیا تھا، تم میرے سامنے جل گئے تھے، اور میں تمہیں تندرست صحیح حالت میں دیکھ رہا ہوں، ماجرا کیا ہے؟ ان دونوں بھائیوں نے کہا تیل میں تو دنیا کی آنکھوں کے سامنے گئے تھے، لوگوں نے یہ دیکھا تھا ہم تیل میں جا رہے ہیں۔ تجھے پتا ہے تیل میں جاتے ہوئے ہم نے کس کو پکارا تھا؟ ہم نے پکارا تھا نبی پاک کو، ہم سیدھا ان کی گود میں گئے تھے۔ اعلی حضرت فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے
حال زار میں، حال زار کا مطلب تکلیف میں اگر کوئی امتی حضور کو رو کر پکارے، فریاد کا مطلب رو کے پکارنا، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، یہ ہو نہیں سکتا کہ نبی کو خبر نہ ہو۔ تو لوگوں نے تیل میں جاتے دیکھا، ہم تو حضور کی گود میں گئے تھے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلا تیل کی گرمی کیا ہوتی ہے۔ ان کا بھائی یہ تمہارے ساتھ کون ہے اور تم اس وقت یہاں کیسے؟ تو بھائیوں نے کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے ہمیں حضور نے بلایا تھا اور فرمایا تھا تمہارے بھائی نے اس لڑکی کو مسلمان کر لیا ہے، جاؤ جا کے دونوں کا نکاح پڑھا دو۔ ہم تیرا نکاح پڑھانے آئے ہیں تاکہ تو اس کے ساتھ آزادی سے گھوم سکے۔ روحیں آتی ہیں یا نہیں؟ آتی ہیں یا نہیں؟ ہم مانتے میرے دوستو، میں بہت گناہ گار، دنیا میں آپ کو ڈھونڈے سے مجھ جیسا گناہ گار نہیں ملے گا، کوشش کر کے دیکھ لینا۔ مگر جب بات آتی ہے نا دین کی، اللہ میری مدد کرتا ہے، اللہ میری۔ آپ نے 3 دن پہلے ٹی وی میں دیکھ لیا تھا، ساری عمر غوث پاک کے ٹکڑے کھائے ہیں، اللہ والوں کے ٹکڑے کھائے ہیں۔ اس نے بکواس کی، بندے نے پہلے 11ویں کے خلاف بولا، اس کو حرام کہا، پھر اس نے جو اولیاء مزاروں میں لیٹے ہوئے ان کو بت کہا۔ مجھ سے برداشت، میں نے صاف کہہ دیا جو حلال کے ہیں وہ حلال مانتے ہیں۔ شاید یہی خدمت پسند آ جائے اور بخشش ہو جائے۔ ہم اللہ والوں کے غلام ہیں، ہم بکتے جھکتے، ہم کمزور ہیں، ہم گناہ گار ہیں، مگر جن کے ہیں وہ سچے ہیں، جن کے ہیں وہ۔ اسی لیے تو کہہ رہا ہوں نا، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا یا رسول اللہ، تمہارا ہوں تمہارا ہوں تمہارا۔ قرآن اللہ کا کلام، آخری 2-3 جملے میں پیچھے آ کے کھڑے ہو گئے ٹائم بتانے کے لیے۔ اندازہ کرنا پڑتا ہے نا، کیونکہ پروگرام ہے تھوڑا سا، پھر آپ کو دیر ہو جائے گی۔ قرآن اللہ کا کلام ہے۔ کس کا کلام ہے؟ یہ غیر مخلوق ہے، یہ مخلوق نہیں، بنایا ہوا کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ 66 مرتبہ لفظ قرآن قرآن میں آیا ہے۔ اس کا نام القرآن، الفرقان، الکتاب، الذکر، المبارک، الحکیم، المبین، العربی، العزیز، المجید، النور، البرہان، الہدا، رحمت، شفا، حق۔ 99 کے قریب نام آئے ہیں اس کے۔ کس کا کلام ہے؟ صحابہ سینے سے لگا کے کہتے تھے ھذا کلام ربی، ھذا کلام ربی۔ اس کے 30 پارے، 114 سورتیں، 7 منزلیں، آیات کہتے ہیں 6666، کچھ کم بتاتے ہیں، کچھ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں قرآن میں بھی کم زیادہ کا چکر، تو اس کا فرق سمجھ لو۔ یہ جو وقف ہوتا ہے نا، وقف کے کہاں رکنا ہے، کسی نے کسی جگہ مانا ہے، کسی نے کسی جگہ، یہ اس وجہ سے گنتی میں فرق ہے، کوئی اس میں زیر زبر، کوئی حرف کم زیادہ نہیں ہے۔
اس کے کلمات ہیں 77,437، حروف ہیں 3,23,671، وعدے کی آیتیں 1,000، وعید جن میں ڈر سنایا گیا وہ آیتیں 1,000، نہیں جس میں منع کیا گیا ہے، امر، مثال، قصص یہ بھی 1,000، حلال کی آیتیں اور حرام کی آیتیں 250، تسبیح کی آیتیں 100، اور مقطعات، متشابہات، محکمات، اس کے بارے میں 600 جلدوں میں قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے بھی کہا ہم سے حق ادا ہو سکا نہیں ہو سکا۔ اور حضرت علی جیسا شخص جس کو حضور فرمائے میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، وہ حضرت علی فرماتے تھے مجھ سے جو پوچھو گے میں جواب قرآن سے دوں گا۔ تو جب دروازے کے علم کی یہ شان ہے، شہر علم کی کتنی شان ہو۔ تو قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے، اس کو پڑھنا ثواب، پڑھانا ثواب، پڑھوانا ثواب، سننا ثواب، سنانا ثواب، سنوانا ثواب، لکھنا ثواب، لکھوانا ثواب، چھپوانا ثواب، چھاپنا ثواب، تقسیم کرنا ثواب، رکھنا ثواب، دیکھنا ثواب، سمجھنا ثواب، سمجھانا ثواب، یاد کرنا ثواب، یاد کروانا ثواب، اس کو چومنا بھی ثواب ہے۔